تو آپ نے چھوٹے ہوتے شاید میری امی سناتی ہوتی ہیں, مجھے کہانی مکس نہ ہو جائے, امی نے بہت غصہ کرنا ہے, وہ پنجابی میں مائنڈ کرتی ہیں اگر میں مکس کر دوں کچھ, لیکن میں کرنے لگا ہوں. گاؤں جاتے تھے نا ہم چھوٹے ہوتے, تو جو آپ میں سے کون کون باہر بینڈ جانتا رہا ہے؟ سارے ماڈرن ہو جان گے. تھوڑے جو کہڑا باہر بینڈ گیا, کدے باہر بینڈ گئے؟ وہ سیالکوٹ ہی میں سیالکوٹ میں تن دینا سی جی حاجی بن دے نا کہ ہم تو پیدا ہی فلش میں ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو پرانے زمانے میں جب سیوریج سسٹم نہیں آیا تھا, باتھ روم گاؤں میں بھی نہیں آتے تھے, شہروں میں بھی کچھ اس طرح کے حالات تھے دور طرح کے, تو بیٹا گاؤں سے باہر کھیت ہوتے تھے. خواتین عموماً رات کو اندھیرے پڑے واش روم کے لیے وہاں جاتی تھی, اور مرد حضرات صبح فجر کے وقت جاتے تھے. لیکن اگر کسی کو ایمرجنسی ہو جائے تو ٹائمنگ بدلی بھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور دور کھیتوں سے دور جا کے پھر کھیت جو نیچے کھیت ہوتے تھے ذرا, ان میں کسی کے بھی کھیت ہے, وہ سب اس کو اچھا سمجھتے تھے, کیونکہ جو انسان کی فیسز ہیں یا بول براز ہے یا پوٹی چیچی ہے, ٹھیک ہے, وہ فصلوں کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے, کھاد ہوتی ہے, نیچرل سٹف, یہ اچھی بات ہی تھی. ٹھیک ہے, تو سب لوگ وہاں پوٹی چیچی کرنے جاتے تھے. ٹھیک, اور پھر گھر آ کے پانی سے ہاتھ دھو لیتے تھے. کوئی بہت ماڈرن اس وقت یہ پانی کی بوتلیں تو ہوتی نہیں تھی کہ یہ بھی ساتھ لے جائیں, ٹیشو بھی نہیں ہوتے تھے, اور جو اخبار کا کاغذ ہوتا تھا اس پہ نام شام لکھے ہوتے تھے, جو دوسرے کاغذ تھے وہ بڑے مہنگے تھے. تو بس ایسے ہی تھے. تو وہیں مٹی کا ڈھیلا بھی بڑا اچھا ڈھونڈنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے, صاف ستھرا. اب یہ مجھے نہیں صحیح بار سمجھ آتی کہ وہ کئی بار اندھیرے میں, زیادہ اندھیرے میں, وہ کئی بار کچھ اور ہی سوکھا ہوا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, کئی بار وہاں سے گائے بھینس بھی بدتمیزی کر کے گزری ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اور آپ اسی سے پاک صاف ہو کے حاضر نئی خوشبوئیں لے کے اور ہاتھوں پہ مہندی سجائے گھر آتے تھے. تو اسے کہتے تھے بار بین جانا. ٹھیک ہے, بار بیٹھنے جانا. یہ جتنے ادھر ماڈرن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹا چپ کر جاؤ. ٹھیک ہے, یہ آج سے کوئی 30-40-50 سال پیچھے یہ سب بار بیٹھنے جاتے تھے. ویسے نہیں مان رہے. ٹھیک ہے, یہ جو لائیو میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بھی ابا جی اماں جی کئیوں کے جہاں مرضی, آسٹریلیا جو مرضی, جہاں انگلینڈ, امریکہ, کینیڈا, یہ جو مرضی کہیں, جن کے یہ گاؤں میں تھے نا ابو دادا امی خالہ, بار بیٹھنے جاتے. ٹھیک ہے, تو کھیتوں شیتوں میں جانا پڑتا تھا. اچھا, اس کا ذکر کیوں آگے؟ ہاں, تو اس میں جو بوڑھی امائیں ہوتی تھیں, دادی اماں, نانی اماں یا بوڑھی خالہ, وہ کئی بار ہم جیسے شتونگڑوں کو ساتھ لے کے جاتی تھیں کہ بھئی یہ راستے میں اندھیرا بھی ہوتا تھا نا اوپر سے, خواتین بیچاریوں نے تھوڑا اندھیرے میں ہی جانا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ پردہ رہ جائے. ٹھیک, بہت ایمرجنسی ہے تو پھر تو دن میں بھی جایا جا سکتا ہے. وہ بندے کا پتہ چل جاتا تھا کہ ہاضا گوئنگ ان ایمرجنسی. ٹھیک ہے, اور اتنی دور چل کے جانا, دیکھو نا اللہ میاں کا شکر ہے اس وقت اتنی بیماریاں نہیں ہوتی تھی پیٹ کی, ہوتی بھی تھی ویسے, تو پھر کئی مسئلے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو اب وہ دادی اماں کو, بوڑھی نانی اماں کو, خالہ کو اس بچے کا سہارا ہوتا تھا, اس کو ساتھ لے کے جا رہا ہے. تو امی جی میرے بارے میں کہہ دیتی ہوتی تھیں کہ اے دے دینا اعتبار کرے ہو. ٹھیک ہے, وہ یا نانی اماں اصل میں کہتی ہوتی تھی. نانی اماں میں پیار بہت کرتی تھی. ننیال جو ہوتا ہے نا وہ بچوں کو پیار بڑا کرتا ہے, انہیں ننیال نان کے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پنجابی میں. لیکن جو بچے ہوتے وہ ددیال کے ہی ہیں. ٹھیک ہے, اور ننیال والے بھی اینڈ پہ انہیں پرایا مال ہی سمجھتے ہیں, میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے, لاکھ پیار جتایا جائے, جو بھی کیا جائے, جو بیٹیوں کے بچے ہوتے ہیں کہ پیار کیا جاتا ہے ان سے. تو اب وہ پکڑ لو بھائی, تو نہیں تو اس میں امی آواز لگایا کرتی تھی
کہ اس پہ نہ اعتبار کریں. دوتروان مجھے لفظ یاد آ گیا. جو نواسے نواسیاں ہوتے ہیں نا پنجابی میں دوترے دوتریاں کہتے ہیں, دوتروان. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہوتی تھیں اے دوتروین ہندا ہی بے فیض ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ سارے نخرے نخرے اٹھا کے تو یہ آخر میں ابن الوقت ہی نکلتے ہیں اور فائدہ کوئی نہیں دیتے اور الٹا جا گھستے ہیں ددیال کی گودی میں. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے تھے کہ کئی بار نے کہنا کہ اینو نال لے کے چلے ہو, یہ وہی جڑا کہندا ہے کھا کتیا نانی نو. کہ اگر این ٹائم پہ کوئی ڈاگی پڑ گیا کیونکہ بیٹا یہ جو گاؤں ویسی جیسی جگہ ہوتی ہے نا, ایسی جگہ یہاں پہ کچھ ایک خاص بریڈ ہوتی ہے, دنیا میں کہیں نہیں ہوتی کتوں کی. مطلب کتوں کی آپ نے بڑی بڑی بریڈ سنی ہوں گی, بولی ڈاگز اور جی السیشنز اور رشینز اور یہ کیا ہے جی بل ٹیریئر. اور ایک میرا دوست ہے پولیس کا بہت بڑا افسر ہے, وہ کتوں پہ اتھارٹی ہے. کئی کتے اس سے شجرا ٹھیک کروانے آتے ہیں, وہ دیکھے تو بہت ہی افسر ہے. اس کو آج کل وہ ڈیوٹی پہ نہیں لگا ہے, وہ بڑا سخت ہے. جس کو کتوں کے شجروں کا پتہ ہے وہ اس کو ان ساروں کا پتہ ہے, کتوں کے تو ساروں کے شجروں کا پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس بیچارے کو وہ کتے اس کے خلاف ہوئے ہوئے تو اس کو ڈیوٹی پہ بھی نہیں لگنے دیتے, اس کے خلاف اپلیکیشن دیتے ہیں بھاجی یہ ہمارے بہت خلاف ہے. ٹھیک ہے, لیکن کتوں سے پیار بھی بہت کرتا ہے, اس نے کئی رکھے ہوئے ہیں, ان کے شجروں کا سب اس کو پتہ ہوتا ہے. وہ جتنے مرضی اتھارٹی ہے اس سے میں نے ایک بار پوچھا, میں نے کہا تمہیں اس بریڈ کا پتہ ہے؟ اس کا منہ پٹھان ہے اوپر سے, اتنا بڑا منہ ہے. بابا یہ تو کبھی نہیں سنا, یہ کہاں ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ انڈو پاک میں ہی ہوتا ہے. یہ ہوتے ہیں لینڈی ڈاگس, انہیں کہتے ہیں لینڈی ڈاگ. اور لوگ کہتے ہیں آوارہ کتے, کتے کبھی آوارہ نہیں ہوتے, تو بڑے مطلب کریکٹر والے ہوتے ہیں. لینڈی ڈاگس یہ ابھی فارغ پھر رہے ہوتے ہیں, اور ان الو کے پٹھوں نے اسی بچے کو پڑھنا ہوتا ہے جو ان سے ڈرتا ہے. انہیں پتہ نہیں کیسے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر اب ایسی دادی اماں کے یا نانی اماں کے اوپر سے جس نے فل ننجا ڈریس پہنا ہو, ایک تو دادیاں گاؤں کی جو ہوتی ہیں انہوں نے منہ بھی اندر سے بند, پتہ نہیں ویسے ہی دوپہر کو بھی گرنے کا حالات ہوتے ہیں ان کے, آنکھیں بھی بند, پردہ پورا کرنا ہوتا ہے, چادر لپیٹی ہوئی ہے بس. تو اتنے میں اب کتا پڑ جائے, اور نانی دادی اماں تو ویسی بوڑھی بھاگ نہیں سکتی, تو اس سے بہتر شیلٹر کوئی نہیں ہوتا. تو فوراً کے پیچھے اور کتے کو ہاں زیادہ دی. کتا جدھر سے مرضی آئے, دادی نانی آگے کرتے جائیں. تو بہرحال ایسے بھی ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. ٹھیک ہے, پریشان نہیں ہونا. آج تم لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ بار بینڈ کیا ہوتا ہے, اس کے کیا کیا نقصانات اور فائدے ہیں, اس میں کیا کیا حادثات ہو سکتے ہیں, آپ پاک ہو کے بھی ناپاک ہوتے ہیں. اور کئی بار آپ ایک جگہ تھوڑا سا کام دکھا کے تھوڑا پڑ جاتے ہیں. یہ خالد صاحب زیادہ اچھا نیریٹ کرتے ہیں, لیکن اچھی باتیں نہیں ہے. کوئی دعا کا ہی سیشن ہے, کیا فضول باتیں ہو رہی ہیں. کلچرل ڈسکشن شروع ہو گئی ہے. لوگ امریکہ سے آ کے پاک محفل میں شامل ہونے آئے, تو اس میں بچے ہوتا یہ ہے کہ کئی بار اس حالت میں اگر کتا پڑ جائے, اب آپ خود دیکھیں کیا شرعی تقاضوں میں کپڑے اوپر کرنے چاہیے, کیا بیٹھے رہنا چاہیے یا بھاگنا چاہیے. اور آپ کو پتا ہے کہ کتا ایسا خبیث جانور ہے جو ٹانگ کو ہی پڑتا ہے. تو بہرحال اہم ہی نہیں, ہم جوان ہوئے, بہت حادثات سے گزرے, کئی کتوں سے بچ کے یہاں تک پہنچے ہیں. تو اللہ بھلا کرے. ایگزیکٹلی, میں نے آپ سے پہلے کہا ہے نا, یہ بریڈ ایسی ہے, یہ لینڈی ڈاگز ایسے ہوتے ہیں کہ لینڈی ڈاگز, لینڈی, انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہی بندہ ڈر رہا ہے, اسی کے پیچھے جاتے ہیں. یہ پتہ نہیں کیا ان کو ایسی ان کے اندر حس ہوتی ہے نا. ہاں بالکل, یہ بہت. تو یہ آ کیوں گئے تھے بیچ میں؟
ہاں تو میری ماں کہتی ہوتی ہے کہ یہ دو تروان ہوتے ہی بے فیض ہیں، یہ عین وقت پہ کہہ دیتے ہیں کھا کتیا دادی نے نانی نے، ٹھیک ہے، تو خوش کتیا نانی، ٹھیک ہے۔ یہ میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر رہا، یا اس کو آپ لوگ اپنے پیرائے میں لے لیں، ٹھیک ہے۔ عموماً دو تروان نانی کو کتے پڑوا دیتے ہیں، کتے نانی کو پڑ جاتے ہیں، اور وہ بیچاری نانی نے ان کو خدمت کی ہوتی ہے، لیکن بہرحال کتے کتے ہوتے ہیں۔ کتے ولی ہو سکتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ یہ ان میں بڑی خصوصیات ہوتی ہیں، رات کو جاگتے ہیں۔ ان میں ایک خامی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ فقیری کے منصب پہ نہیں چلتے، کیونکہ کتے کتوں کے ویری ہوتے ہیں، ان میں ہر وقت اپنے رینکس کا پڑا ہوتا ہے، یہ اپنی جنگ کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں جو بھیڑیے ہوتے ہیں وہ فیملی اورینٹڈ ہوتے ہیں اور بہت زبردست ہوتے ہیں، لیکن کتوں کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ یہ باقی مالک کے وفادار ہیں جی، بھوکے بھی رات گزار لیں گے، رات کو جاگ بھی لیں گے، بڑی ان میں خصوصیات ہوتی ہیں درویشانہ، لیکن بس یہ کتا کتے کا ویری ہوتا ہے، یہ ان کا مسئلہ ہوتا ہے۔